رکو نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کا رکو نمبر 2 ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو اور ان کے لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں۔ یعنی یہ بات وہی ہے کہ اپنے اختیار سے گمراہی کو اپنایا ہوا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ اپنی ذات کو دے رہے ہیں جو انہوں نے دے رکھا ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ دردناک عذاب تیار ہے۔ روگ کیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے ایسا ضد اناد کی وجہ سے ایسا روگ لگا دیا ہے کہ ان کو کبھی سکون ہی کہیں نہیں ملے گا، کسی چیز میں سکون نہیں ملے گا، ایسا روگ اللہ نے ان کو لگا دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے، یعنی ایمان لانے والوں کو بے وقوف کہا کرتے تھے یہ مشرکین۔ خوب اچھی طرح سن لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ بات نہیں جانتے۔ اللہ پاک کو غصہ، اللہ کا لہجہ دیکھیے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں بے وقوف تو یہی لوگ ہیں، یہ جانتے ہی نہیں انہوں نے کیا بے وقوفی کر ڈالی ہے اور کیا گناہ کما ڈالا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ ایمان والوں کو کیا کہا کرتے تھے یہ کافر لوگ کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ ایمان لے آئے، انہوں نے اپنے دادا پر دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ ان کا جواب کیا دے رہا ہے؟ اللہ کا لہجہ سنیے، خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، لیکن یہ بات ان کو معلوم نہیں، یہ بات جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اپنے شیطانوں سے مراد وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کی سربراہی کیا کرتے تھے۔ ان سے مراد وہ ہیں کہ جب ان کے پاس جاتے تو ان کے ہو جاتے، اور جب اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے، صحابہ کی مجلس میں آتے تو جھوٹ کہتے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دے دی ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی، ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں ان کو نہیں مل رہی، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر بہت کارگر ہے، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں پختہ ہوتے جا رہے ہیں اور آخرت میں ایک دم ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ یہاں ان کا نتیجہ تھا، مذاق کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر دیا گیا کہ ان کو آخرت میں پکڑا جائے گا۔ یہ کیا مذاق دین والوں سے کریں گے؟ اللہ نے ان کی پکڑ ایسی کر رکھی ہے کہ ان کو آخرت میں
پتہ چل جائے گا کہ مذاق کون کر رہا ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ نصیب ہوا، یعنی کسی قسم کا سیدھا راستہ بھی نصیب نہیں ہوا اور تجارت میں بھی نفع کیا ہی نفع جو آخرت کا گھاٹا ان کو مل رہا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال ایسی ہے، وہ بہرے ہو گئے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کا نور سلب کر لیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی ہی نہیں دیتا۔ ایک آگ روشن کی یہاں مراد منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی کہ جس طرح اس سے ماحول روشن ہو جاتا ہے، ہر چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، حقائق کے واضح ہو جاتے ہیں، پھر بھی ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روشنی ان سے سلب کر لی اور دیکھنے کی قوت ہی ان سے ختم کر دی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے، اندھے ہو گئے، یعنی ان کو اللہ کی کوئی بات سنائی ہی نہیں دیتی، دکھائی ہی نہیں دیتی ہے۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج چمک بھی ہو، اور وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی وہ ہر طرف سے اللہ کی پکڑ میں ہی ہیں، گھیرے میں ہی ہیں۔ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود کفر کی سوچ پر رہے، اور کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں اللہ پاک ان کو سناتے ہی رہیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے اور اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان کے اوپر اندھیرا کر دیتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ یعنی جب قرآن کریم فسق و فجور پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ کبھی بھی کافر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، چاہے وہ جتنی تدبیریں کر لیں، جتنا کچھ کر لیں، وہ ایسی ظلمت میں ہیں، ایسے اندھیرے میں ہیں جو ان کو کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں آنے دے گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رکوع نمبر 2 ہمارا سورہ بقرہ کا مکمل ہوا۔ بقرہ کی میننگز میں بتا چکی تھی کہ بقرہ کہتے ہیں ایک گائے کو۔ بنی اسرائیل کے واقعے پر یہ پوری صورت مبنی ہے، اس میں بہت سارے انبیاء علیہ کرام کو بھی مخاطبت ہے، بظاہر ان سے مخاطبت ہے لیکن سبق ہمارے لیے ہے۔ تو یہ آگے شیئر کیجئے ویڈیو تاکہ قرآن گھر گھر تک اور لوگوں تک پہنچے، اور جو اس کو سن بھی رہا ہے اللہ اس کو سننے کی برکات کی وجہ سے اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے، اور ان کے گھروں سے بے روزگاری تنگی کو ختم فرما دے۔ جتنی بہنیں سن رہی ہیں اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور برکتیں دے۔